کہ اس بات کا بھی فیصلہ کرے گی کہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کیا جائے یا لانگ مارچ راولپنڈی کی طرف کیا جائے۔ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کو ایک ڈیپ اسٹیٹ بنا کر یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے پورے نظام کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ عمران خان ایک مہرا ہے جس کے لیے دھاندلی جنہوں نے کی اور جنہوں نے ان کو قوم پر مسلط کیا، ایک جھوٹی حکومت قائم کی، ہم آج واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت کو اس کا مجرم سمجھتے ہیں، اور ہماری تنقید کا رخ اب ان کی طرف ہوگا، برملا ہوگا، اور اب ان کو سوچنا ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست پر اپنے پنجے گاڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا اس سے دستبردار اپنی آئینی ذمہ داریوں کی طرف جاتے ہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے ہم بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ فوج ہماری فوج ہے، ہم اس کو اپنی فوج سمجھتے ہیں، ہم تمام جنرلز کا احترام کرتے ہیں، یہ ہماری دفاعی قوت ہے، لیکن دفاعی قوت اگر اپنے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے ہٹ کر سیاست میں مداخلت کرتی ہے، سیاسی معاملات کو اپنے قبضے میں لیتی ہے، اس سے الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ آج اگر پاکستان میں آئینی بحران ہے، قانونی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے، تو وہ اس تجاوز کی وجہ سے ہے کہ اپنے حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی تمام پارٹیاں اس بات پر متفق ہیں کہ ہم نے صرف ایک مہرے کی طرف تحریک کا رخ نہیں موڑنا، بلکہ اس کے پیچھے ان پشتیبانوں کی طرف بھی ہم نے اس تحریک کو متوجہ رکھنا ہے اور پبلک پر یہ واضح کرنا ہے کہ تمام خرابیوں کی اصل جڑ کون ہے اور کیوں ہے۔ تو یہ چیزیں ہم آج ایک بات اور کر دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ 19 جنوری کو اسلام آباد میں نیب کے دفتر کے سامنے پی ڈی ایم کے تحت مظاہرہ ہوگا، الیکشن کمیشن کے سامنے، الیکشن کمیشن کے سامنے بھی مظاہرہ ہوگا، اور ہم ایک اور شیڈول بھی طے کر رہے ہیں کہ نیب کے دفاتر کے سامنے بھی اس طرح کے مظاہرے کیے جائیں، کیونکہ نیب کو ہم احتساب کا ادارہ نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو بھی ہم اس موجودہ نظام کا ایک ایسا نمائندہ ادارہ سمجھتے ہیں جو صرف حزب اختلاف کے لیے استعمال ہونے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو یہ انتقام کا سلسلہ نہیں چلے گا۔ اب ہم ملک میں انصاف چاہتے ہیں، احتساب سے کوئی بھاگا نہیں ہے، سارے سیاستدان جب بلائے گئے تو احتساب کے لیے آگے بڑھے ہیں، لیکن یہ احتساب ثابت ہو گیا کہ احتساب نہیں، انتقام ہے، اور جیسے کہ آن ڈیوٹی وہ صرف حزب اختلاف کے خلاف ایک مہرے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ سیاستدانوں کو آئے روز نوٹسیں دینا، بلانا، اس پر بھی ہم آنے والے دنوں میں جب اسٹیئرنگ کمیٹی ہوگی تو کچھ سخت فیصلے کرنے کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا مولانا یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے استعفوں کی بات کی ہے، استعفے آپ کے پاس آ گئے ہیں، آگے جمع کب کروائیں گے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے 1 مہینے کا ٹائم دیا ہوا ہے۔ ہم نے کہا کہ لانگ مارچ کا فیصلہ بھی ہوگا جب یہ مدت پوری ہوگی، اور استعفوں کا حکمت عملی بھی وضع کی جائے گی۔ ہر چیز ہم باہمی مشورے کے ساتھ، کسی بیرونی دباؤ کی بنیاد پر نہیں، بڑی حکمت عملی کے ساتھ اپنے کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب سینٹ کے حوالے سے اور ضمنی انتخابات کے حوالے سے میڈیا میں ہی ابھی جس طرح آپ نے آخری بات کیا، کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جا رہا ہے، کوئی نہیں جا رہا، میں بتانا اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ ضمنی الیکشن میں بحث ہوئی ہے، لیکن بالآخر فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ضمنی الیکشن میں ہم نے حصہ لینا ہے۔ جہاں تک سینٹ کا تعلق ہے، اصولی طور پر ہم کسی ادارے کے الیکشن کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ابھی اس میں وقت ہے، حالات کو مد نظر رکھا جائے گا، اور آگے جو ہمارے اجلاسات ہوں گے اس میں حتمی فیصلے کیے پیپلز پارٹی کی سی اے سی کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے پوری تفصیل کے ساتھ جو صورتحال ہے
اس کی آئینی اور قانونی پوزیشن کو واضح کیا ہے، اس کی سیاسی پوزیشن کو واضح کیا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو تجاویز مرتب کی ہے وہ سامنے رکھی ہے، اور تفصیل کے ساتھ اس پر بحث ہوئی ہے، اور پھر متفقہ آراء قائم کی گئی۔ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ابھی خواجہ آصف کی گرفتاری ہوئی حکومت کی جانب سے، مریم نواز کی کل گفتگو تھی، انہوں نے بتایا کہ مجھے بھی ٹریس کیا گیا میری گاڑی کو۔ آپ کی قیادت پی ڈی ایم کی گرفتار ہوتی ہے تو پھر کون لیڈ کرے گا اسے؟ میرے خیال میں ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ اب ہم باقاعدہ جیلوں کا رخ کریں اور پورے ملک میں گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، ہم اس پر پاسپائی اختیار نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا مولانا صاحب یہ فرمائے گا کہ جب محمد علی درانی صاحب نے میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی تھی تو پیپلز پارٹی کی جانب سے تحفظات آئے تھے کہ بیک ڈور جو مذاکرات ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، پھر پی ڈی ایم خود مذاکرات کرے۔ آپ کل بحیثیت پی ڈی ایم سربراہ کے محمد علی درانی سے ملے تو کیا آپ نے سب کو اعتماد میں لیا تھا، اور دوسرا کیا آپ ڈائیلاگ کی طرف بھی جا رہے ہیں کہ کہیں پر بات چیت کا بھی عمل ہونا چاہیے؟ اس میں ایڈ کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ذرائع کی طرف سے کہا گیا کہ نواز شریف صاحب نے واپس نہیں آیا، پہلے وہ آئیں گے تو پھر لانگ مارچ ہوگا، وہ قیادت کریں گے۔ یہ ساری جو ہے باہر کی وہی قیاس آرائیاں ہیں جو آپ کے صفوں میں چل رہی ہیں، اور جس پر ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ کوئی ایسی بات نہ ہوئی ہے اور نہ کسی قسم کا کوئی باقی رہی بات جی محمد علی درانی صاحب جو ہیں وہ بغیر پروگرام کے میرے پاس آئے، جہاں میں ٹھہرتا ہوں مسجد میں، آپ لوگ بھی آتے رہتے ہیں، اور میڈیا کے سامنے بات بھی ہوئی، اور انہوں نے اپنا جو نیشنل ڈائیلاگ کا فلسفہ تھا وہ بیان کیا، اور اس کے جواب میں میں نے کہا کہ یہ خارج از امکان ہے۔ ختم ہو گیا۔ ابھی آپ نے بات کی کہ آپ موجودہ جو فوجی قیادت ہے اس کو مجرم سمجھتے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے معاشرے میں اور پاکستان میں مزید انتشار پھیلے گا، اور کیا اس سے جو آپ ہم اصلاح احوال کے لیے اصلاح احوال کے لیے اب ہم نے ضروری سمجھ لیا ہے کہ ہم اس بات کو ایڈریس کریں گے، پبلک کے سامنے ایڈریس کریں گے، کیوں عوام کے معاملات میں مداخلت کی جاتی ہے اور ملکی نظام پر قبضہ کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے اوپر جب ڈیپ اسٹیٹ کا لفظ آتا ہے تو ہیلری وہاں امریکہ میں ایک انٹرویو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی مثال جیسے پاکستان۔ کیوں پاکستان کو دنیا میں بھی عزت کیا جا رہا ہے؟ یہ جمہوری ملک ہے، یہ آئینی ملک ہے، اور اس کو اسی انداز میں ہمیں چلانا چاہیے۔ ہم نے بہت ہی اسپیس دی ہوئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس صرف جو کرسی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، جو مہرا ہے، کٹ پتلی ہے، اسی کو بس ڈسکس کرتے رہے، اور پیچھے جو ذمہ داران ہیں اس کو ہمیشہ نظر انداز کرتے رہے۔ پھر ہمیں سیاسی معاملہ ہے، ملک کا معاملہ ہے، ملک اول ہے، اس کے بعد میں ہوں، اس کے بعد کوئی اور۔ پیپلز پارٹی اور ہم سب نے 20 ستمبر کے اوپر جو ڈکلیریشن سائن کیا تھا اسی کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ حضرات تو مشکل یہ ہے کہ سیاستدان اور صحافی میں فرق ہوتا ہے کہ جو بات ابھی ہم نے طے نہیں کی، آپ کہتے ہیں کیوں طے نہیں کی، اس کو حل ہو جانا چاہیے۔ مولانا صاحب اور مریم صاحب دونوں سے میرا سوال ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ سینٹ کے حوالے سے آپ لوگ ابھی سوچ رہے ہیں، دوسرا یہ تھا کہ پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں لائی جائے، کیا اس پر اتفاق ہوا ہے کہ آپ لوگ تحریک عدم اعتماد دونوں ایوانوں میں لے کر آئیں گے؟ اور مریم صاحب آپ بتا دیں کہ آپ لوگوں نے اتفاق کیا ہے جو پیپلز پارٹی نے سی ایس سی کی جو تجویز سامنے رکھی تھی، آپ لوگوں نے پی ایم ایل این اتفاق کو مکمل کیا ہے؟ مولانا صاحب آپ جواب دے دیجیے، آپ دے دیجیے جواب جو انہوں نے پہلا سوال کیا ہے۔ دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ آپ پوچھتے رہیں گے اور ہم مسکراتے رہیں گے۔ دیکھیے بہت سے کیونکہ ہم نے بہت سی چیزیں اس لیے بھی چھوڑی ہوتی ہیں کہ آپ لوگ اس پر تبصرے کرتے رہیں گے، اور ہم پھر آپ کو انجوائے کرتے ہیں، نہیں ہم آپ کو وہ کیا کہتے ہیں سرپرائز دیتے رہیں گے۔ مولانا کیا بلاول نے جو تحریک اعتماد کے حوالے سے بتا دیں، جو آپ سوال کیا تحریک اعتماد کے حوالے سے کہ قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کا کہا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے تجویز دی تھی، اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور بحث ہوتی ہے،
डिस्कशन चलती रहेगी, इसका कोई फौरी जल्दी हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्या वो दूर कर दिए गए? बिलावल के जो पीपल्स पार्टी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ थी, जो एक कंपोनेंट पार्टी के तौर पर उसका हक है कि वो अपनी तजावीज़ पेश की, डिस्कस हुई है और वो अच्छे नताइज उसके बराबर। एक तो ये बता दें कि पीपल्स पार्टी की जानिब से आज मुजाहिरा बहुत तवील इजलास था, पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या तजावीज़ आई इस बारे में कौन को आगाह करते? दूसरा, मार्च का आपने कहा कि इस्लामाबाद की तरफ करेंगे या रावलपिंडी की कुछ चीज़ें जो हैं, रावलपिंडी गेट नंबर 4 की तरफ करेंगे या रावलपिंडी शहर? कुछ चीज़ें जो इजलास के अंदर ज़ेर बहस आती है वो इजलास ही की अमानत होती है। हर बात जो है वो चौकों पे नहीं की जाती, संजीदा माहौल जो है वो संजीदा माहौल में डिस्कस किया जाता है। बाकी ये बात कि हमने गेट नंबर कौन से पे जाना है तो ये फैसला हमें अभी करना है। क्या मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये जो लोग मुज़ाकरात के लिए भागे फिर रहे हैं, किसकी आशीर्वाद इनको हासिल है? कौन भागे फिर रहे हैं? ये जो मुज़ाकरात वो किस गेट से ताल्लुक? अब हम किसी को ये तो नहीं कह सकते कि आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा मौक़िफ़ है। अच्छा मरियम साहब, ये बताइएगा कि आपने इस्तीफों की बात की, 2 इस्तीफे जो हैं वो कौमी असम्बली पहुंचे लेकिन वो कबूल नहीं हुए, उन लोगों ने वापस ले लिए। आपने कहा था इस्तीफे मुंह पर मार कर आना, तो वो तो इस्तीफे वापस हो गए। देखें, एक तो PMLN के सारे इस्तीफे मेरे पास आ चुके हैं और इस बात में कोई गुंजाइश ही नहीं कि PMLN का, स्पेशली वो जो 2 मेंबर्स हैं, वो अगर पार्टी क़यादत उनको हुक्म करे और वो इस्तीफ़ों से पीछे हटे, ये हो नहीं सकता। और ये उम्मीदें अगर कोई लगा के बैठा है तो उसको नाकामी होगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। PDM रहनुमाओं की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान सिर्फ एक मोहरा है, इस्टेब्लिशमेंट और फौज को अब सोचना है क्योंकि हमारी तनकीद का रुख अब उनकी तरफ होगा। उन्होंने कहा कि हम फौज और तमाम जर्नल्स का